اس معاشرے میں بے شمار لوگ وہاں کمپلین کر رہے ہیں یا وہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جہاں سے نہیں کرنا چاہیے. میں روز ایسی بے شمار کالیں, میسیجز اور فزیکل پریزنس میں لوگ ایسے میرے پاس آ جاتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں جو کام میں نہیں کر سکتا. بعض بچے آپ دیکھیں نا, پڑھانے والے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے, ان بچوں میں اگریشن ہوتا ہے. ان کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی نان وربل کیا ہوتی ہے؟ وربل ہے جو بولا جا رہا ہے, نان وربل ہے جو وہ نہیں بول رہا, اور وہ جو نہیں بول رہا اس کا جسم بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کسی صحیح کو خراب کرنے میں بڑی محنت ہوئی ہوتی ہے. بڑی محنت کر کے ایک معصوم سے بچے کو 20-22 سال کا پیکیج آف اب نارمیلٹی, پیکیج آف اگریسونیس, پیکیج آف آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر, پیکیج آف بائی پولر یا کوئی بھی بیماری اس کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پہلی بات ہوگی. یعنی میں نے کیا کہا, لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو امید لگاتے ہیں, جو توقع لگاتے ہیں, جو آ کے کہتے ہیں, وہ کام ہی آپ کا نہیں ہوتا. اچھا, آپ اگلا درجہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر آپ ریناؤن ہیں, آپ اگر فرض کریں ایک سیلیبریٹی ہیں, کسی بھی شعبے میں آپ کا نام ہے, لوگ آپ کو آ کے ایسے کام کہیں گے, حیران ہو جائیں. آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ سمجھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے کا درد ہوتا ہے. آپ کبھی تھانے نہیں گئے, لیکن آپ کا جاننے والا کسی تھانے میں پھنس گیا, پہنچیں گے وہاں. اپنے کا درد ہوتا ہے. پہلا پرابلم اس سوسائٹی کا کیا ہے؟ یہ سوسائٹی غلط امید لگاتی ہے لوگوں سے, اور غلط امید لگا کے کام کہتی ہے. ایک تہذیب یافتہ شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کام کس کو کہنا ہے یا کہنا ہی نہیں ہے. تو والدین جو یہ آ کے ٹیچر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ٹھیک کر دیں, یا آپ کہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کیا کہنا ہے ٹیچر کو آ کے, اور کیا کہیں ہم ٹیچر سے غلط امید تو نہیں لگائے بیٹھے اس سوسائٹی کی طرح. اچھا, دوسری بات یہ, میرے ذاتی مشاہدے میں بھی یہ چیز رہی, بے شمار والدین بچے کو لے کر آئے, انہوں نے کہا جی آپ اس کو ٹھیک کریں. میں نے چند منٹ دونوں کو سنا, دونوں پارٹیز کو, اور مجھے اس کے بعد سمجھ آئی ہے کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت والدین کو. اب یہاں پر کسی کو یہ جو ورڈ آپ نے بولا ریئلائز کروانا, یہ ایک آرٹ ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بچے سے علیحدہ کر کے کام کریں, اس کے سامنے نہ کریں, نہیں تو وہ اچانک سے کہے گا میں کہتا نہیں تھا. نہ بچہ گستاخ ہو جائے گا اور زیادہ. والدین کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کریں, انہیں کہ جی میری گزارش ہے کہ آپ ذرا سوچیں, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو آپ سے ہو رہا ہے اور اس کے اثرات اس بچے میں دکھ رہے ہیں. یہ ریئلائز کروانا چاہیے. تیسری بات, لوگوں کو پریکٹیکل بات کریں. انہیں کہیں جی دیکھیں ہم 5 یا 6 گھنٹے اسکول میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس اسکول ایک ماحول دیتا ہے جس کو کمپٹیشن کی فضا کہتے ہیں, جس میں مینرز ہے, جس میں ڈسپلن ہے, جس میں یونیفارم ہے, ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے, ٹیچرز ہیں, امتحان ہے, ریویژن ہے, ٹیسٹ سیشن, سب کچھ ہے نا اس پیکیج میں. وہ جو 19 گھنٹے گھر پہ ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے والدین, اور والدین کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ اس کے مستقبل کی تعمیر میں یا مستقبل کی تخریب میں, خرابی میں, اسکول کا ایک رول ہے, لیکن زیادہ بڑا رول گھر کا ہے. اگر گھر سے ہی چیزیں خراب ہیں تو دنیا کا بہترین اسکول بھی بچے کے مستقبل کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر اسکول بھی اچھا اور گھر سے بھی سپورٹیو ماحول ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کا کرم ہو کے. بچہ, انسان کا بچہ پالنا اور انسان کے بچے کو ایک شاندار انسان بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس معاشرے کو کارآمد شخص دینا مشکل ترین کام ہے. اس معاشرے کو فائدے مند شخص دینا مشکل ترین کام ہے. اس میں کتنے سالوں کی گھر کی گرومنگ, اسکول کا رول, کمپنی کا رول, ٹیچرز کا, انسپریشنز کا, مطالعے کا, سب چیزوں کا رول کرتے کراتے آخر کار بندے کو کہیں پہنچاتا ہے. پھر جا کے وہ کچھ شخص بنتا, شاہکار بنتا ہے. ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کروا دیتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو ٹیچ, لیسن کیسے پلان کرنا ہے, پڑھانا کیسے ہے, افیکٹو کیسے بننا. ہم یہ نہیں سکھاتے والدین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. والدین کی امیدیں تھوڑی سی ذرا کم کر کے ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ لانا کہ دیکھیے خدا کے لیے آپ کا بچہ 60% والا, اس سے 90% کی امید نہ لگائیں. یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اس کا IQ لو ہے, ایوریج ہے, اس ایوریج میں وہ اچھا ہو جائے. 60% والا 70% ہو جائے ٹھیک ہے, 70, لیکن 90 کی امید لگانا سرے سے غلط ہے. تو جب یہ آپ ایک آرٹیفیشل چیز ڈیمانڈ کریں گے تو پھر اسکول سب کے چہروں پہ یہاں سٹار بنا کے شاباش, گھر جا کے دادو خوش, نانو خوش, منڈا میڈل لے کے آیا,
ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੋ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਖ ਆਂਦਾ है, ना ABC आंदी है, वो लेकिन टॉप है। सर ये बड़ा दुख है। एप्रिसिएशन किसी हद तक रियलिटी के करीब करीब होनी चाहिए। इसका एंड सुन लें क्या होता है। ये कहीं जाके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उस बच्चे उसको पता लग जाता है मेरे साथ धोखा होता है, और कितनी रिप्यूट उन टीचर्स की और स्कूल्स की ख़राब होती है आप सोच नहीं सकते। उससे भी एक बदतर काम होता है, किसी मैच्योर एज में जाके उसको याद आता है कि सबसे बड़ा जुल्म और सितम मेरे स्कूल ने मेरे साथ, उन्होंने मुझे प्रिपेयर नहीं किया, गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी और अगले लेवल पे अपग्रेड कर दिया। स्कूल का एक और फ़र्ज़ भी है, स्कूल को वालिदैन को भी टीच करना चाहिए इनडायरेक्ट, कभी पम्फलेट के से, कभी मदर क्लब बुला लिया, कभी पेरेंट्स इकट्ठे किए, किसी अच्छे स्पीकर को बुला के इन नंबरों के खिलाफ तकरीर करवाई। हाँ जी, मैं तो यही तकरीरें करता हूँ।